ہدہد کی حضرت سلیمان کے دربار میں غیر حاضری۔ آپ نبی اللہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی بہت سے معجزے عطا کر رکھے تھے۔ آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے، ہواؤں پر آپ کا قابو تھا، آپ کا تخت ہوا میں اڑتا اور صبح و شام مختلف سمتوں میں ایک ماہ کا فاصلہ طے کر لیتا تھا۔ آپ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہ تھی بلکہ جن بھی آپ کے تابع تھے۔ جب آپ کا دربار لگتا تو آپ کے تابع ساری مخلوق کے نمائندے آپ کے دربار میں حاضر ہو جاتے اور اپنی اپنی رپورٹس پیش کرتے۔ ایک دن دربار لگا تو تمام جن و انس اور چرند و پرند اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ہدہد ان میں سے غیر حاضر تھا۔ آپ نے فرمایا، آج ہدہد نظر نہیں آتا۔ اگر اس نے اس غیر حاضری کی معقول وجہ بیان نہ کی تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ہدہد بھی حاضر ہو گیا۔ آپ کے دریافت کرنے پر ہدہد نے بتایا، میں اڑتا ہوا یمن کے ملک میں جا پہنچا تھا، جہاں کی حکومت ایک ملکہ کے ہاتھ میں ہے۔ خدا نے ملکہ کو سب کچھ دے رکھا ہے۔ ملکہ کا تخت بہت قیمتی اور شاندار ہے، لیکن شیطان نے اسے گمراہ کر رکھا ہے اور وہ خدا واحد کی بجائے سورج کی پرستش کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا، اچھا تو میرا خط اس کے پاس لے جا، تیرے جھوٹ اور سچ کا امتحان ابھی ہو جائے گا۔ چنانچہ ہدہد آپ کا خط لے کر ملکہ کے پاس پہنچا اور خط ملکہ کے آگے ڈال دیا۔ ملکہ نے خط پڑھ کر درباریوں کو بلایا اور خط کا مضمون پڑھ کر سنایا، جس میں درج تھا، یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ تم کو سرکشی اور سربلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے اور تم میرے پاس خدا کی فرمانبردار بن کر آؤ۔ جی ہاں، جانوروں کی بولیاں سمجھنے اور جنوں پر حکومت کرنے والے یہ نبی کوئی اور نہیں، حضرت پیغمبر سلیمان علیہ السلام ہی تھے۔ جب ملکہ بلقیس نے آپ کی جانب کوچ کیا تو آپ کے ایک جن نے ایک دن میں ملکہ کا تخت حاضر کرنے کا جواب دیا، لیکن آپ کے دربار میں موجود ایک وزیر نے پلک جھپکتے میں تخت حاضر کر دیا۔ جس ملکہ کو ہدہد نے شرک میں ڈوبے ہوئے دیکھا تھا، یہ یمن کی قوم سبا کی ملکہ بلقیس تھی، جس نے آپ کا پیغمبرانہ جلال دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ ہدہد کے اس واقعے پر غور کریں تو سوال اٹھتا ہے کہ آخر ایک معمولی سے پرندے ہدہد کی کیا حیثیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قیامت تک کے لیے قرآن مجید میں صرف زندہ ہی نہیں کیا بلکہ امت مسلمہ کے لیے ثواب کا باعث بھی بنا دیا۔ اس سوال کے جواب میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اول تو یہ ہدہد سچا تھا، اور دوم یہ کہ ہدہد نے دراصل گمراہیوں میں پڑے دیکھ کر ملکہ بلقیس اور اس کی قوم سبا کی خیرخواہی چاہی اور اپنی جان پر کھیل کر اس کی خبر اللہ کے نبی تک پہنچانے کا بیڑا اٹھایا۔ یوں پروردگار عالم کو ایک سچے ہدہد کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس کی ہر ادا کا تذکرہ قرآن مجید میں کر دیا۔ ایک ہدہد ہی کیا، قرآن حکیم نے تو کوڑ کے مرض میں مبتلا اس شخص کو بھی ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ شرک میں مبتلا جس کی قوم نے اس کی بیماری سے گھن محسوس کرتے ہوئے اسے اٹھا کر شہر کے ایک کونے میں پھینک دیا، لیکن اس نے اپنی قوم کو عذاب الہی سے بچانے کے لیے اللہ کے نبی کے ساتھ مل کر در در، گھر گھر، گلی گلی، کوچا کوچا اور شہر کے ہر نکڑ پر وحدہ لا شریک کی صدائیں لگانا شروع کر دی تھیں۔ ہدہد اور جزامی شخص کے واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی قوم کو مشکلات میں گھیرا دیکھے اور اپنی اوقات اور بساط کے مطابق اٹھ کھڑا ہو تو اللہ کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے۔ انسان تو انسان، حیوانات اور پرندے بھی اللہ کے نزدیک محبوب ٹھہرتے ہیں۔ ان دونوں واقعات کے تناظر میں اگر ہم اپنا اور اپنی قوم کا جائزہ لیں تو بڑی افسوسناک اور المناک صورتحال سامنے آتی ہے کہ ہمارے ہاں کوئی ایسا شعبہ نہیں جو تنزلی سے باقی بچا ہو۔ معاشرتی ڈھانچہ مکمل تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے اور ہم معاشرتی بیماریوں اور برائیوں کا شکار ہو چکے ہیں، جن میں سے کچھ برائیاں بے پردہ ہیں اور کچھ پسے پردہ۔ مثال کے طور پر یہاں چور بازاری عام ہے، یہاں اجناس سے لے کر استعمال کی عام چیزوں تک ملاوٹ اور دو نمبری کا کلچر ہے۔ یہاں پورا ناپ تول نہیں کیا جاتا، پیمائشوں میں کبھی بیشی سے حرام کمانے کی عادت تاجر میں رچ بس گئی۔ یہاں حلال جانوروں کے نام پر مردہ گدھوں اور کتوں کا گوشت کھلا دیا جاتا ہے، اور اس بارے میں سوچ کر بھی مکروہ دھندا کرنے والوں کو کراہت محسوس نہیں ہوتی۔ یہاں استاد اسکول میں پڑھانے کی بجائے طلبہ کو اپنی ٹیوشن اکیڈمیوں میں آنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہاں ڈاکٹر سرکاری اسپتالوں میں مسیحائی کرنے کی بجائے اپنے کلینک اور نجی اسپتالوں کی راہ دکھاتے ہیں۔ یہاں سیاسی جماعتیں انتخابات میں ٹکٹیں بیچتی ہیں تو منتخب ہونے کے بعد اراکین پارلیمنٹ پرکشش عہدوں کے لیے اپنا ایمان خراب کر دیتے ہیں۔ یہاں چینی، آٹا اور پیٹرول ایندھن کے مصنوعی بحران پیدا کر کے کروڑوں روپے ادھر سے ادھر کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی صرف جوا ہی نہیں کھیلتے بلکہ میچ فکسنگ اور سپاٹ فکسنگ سے بھی منہ کالا کرتے ہیں۔ یہاں سرکاری ملازمین اپنے سرکاری فرائض کی انجام دہی کے دوران ہڈ حرامی اور حرام خواری سے باز نہیں آتے۔ یہاں دودھ والا دودھ میں پانی ملانے سے باز نہیں آتا اور
صاف پانی والا پانی کے نام پر آلودہ پانی فراہم کرتا ہے۔ یہاں علماء اسلام کی تبلیغ کی بجائے فرقہ اور عقائد کی تجارت کرتے ہیں۔ یہاں مدارس میں عالم پیدا کرنے کی بجائے خود کش حملہ آور تیار کرنے کی آوازیں اٹھتی ہیں۔ یہاں صحافی سچ بتانے اور خبر دینے کی آڑ میں پروپیگنڈا میں مصروف نظر آتے ہیں۔ یہاں ادیب جذبات بیچتا ہے اور شاعروں کو حجو لکھنے اور قصیدہ گوئی سے ہی فرصت نہیں۔ یہاں سیاستدان اپنی راجدھانیاں بچانے کے لیے اپنے نظریات داؤ پر لگا دیتے ہیں، اور یہاں ملک کی جغرافیائی سرحدوں کے محافظ جنہیں پہلے ظلمات میں گھوڑے دوڑانے تھے، اب ایسی ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں ہاتھ ڈالے بیٹھے ہیں جو دریاؤں کے دریا ہڑپ کیے جا رہی ہیں۔ ناظرین کرام، ان حالات میں کیا کوئی شک باقی رہ جاتا ہے کہ ہمارا معاشرہ برائیوں میں لتھڑا ہوا ہے؟ انفرادی سطح سے لے کر اجتماعی ذمہ داری کی سطح تک ہر کسی نے ان برائیوں سے چشم پوشی کی، اور اس پر مستعد ہے کہ معاشرے میں پنپنے والی ان برائیوں کو ہم ملت، طبقہ، قوم اور مذہب کے خانوں میں بانٹ کر دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ یہ برائیاں پہلے بیماریاں بنیں اور پھر علاج نہ ہونے کی وجہ سے یہ معاشرتی بیماریاں ناسور بنتی چلی گئیں۔ معاشرے کے رگوں پہ میں برچ بس جانے والے اس سرطان کا اعلان کسی اور نے نہیں، ہم نے خود ہی کرنا تھا۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ علاج سے پہلے غیر تعلیم یافتہ لوگوں تک ان بیماریوں کے بارے میں آگاہی کون پہنچائے، اور تعلیم یافتہ لوگوں کو ان برائیوں کے خلاف جدوجہد پر کیسے آمادہ کیا جائے؟ یقیناً یہ کام ہمارے معاشرے کے جزامی اور خود ہی بہتر انداز میں کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارے جزامی اور احساس کمتری کی وجہ سے خودکشیوں، خود سوزیوں اور خودکش دھماکوں میں مصروف ہو گئے، اور ہمارے خودوں کو خود معاشرے کی جڑیں کاٹنے سے ہی فرصت نہیں۔ کیا کریں ایسے خود کا جو خود جزام میں مبتلا ہو جائے؟ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو برائے مہربانی لائک بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، کمنٹس کے ذریعے اپنی قیمتی آراء ضرور دیں، اور اس کے بعد چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے اور بیل کے بٹن کو دبانا ہرگز مت بھولیے۔ محترم سامعین، ہم یہ واقعات آپ تک پہنچانے میں بہت ہی احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ اس کے تصدیق شدہ ہونے پر پوری توجہ دی جاتی ہے۔ اگر کسی جگہ آپ کو کوئی بات شریعت کے خلاف محسوس ہو تو فوراً ہمیں کمنٹ کے ذریعے آگاہ کریں۔ اگر ہمارے کام میں کچھ اچھا لگے تب بھی ہمیں آگاہ کریں تاکہ ہماری ٹیم کی داد رسی ہو۔ یوٹیوب کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک ضرور کریں۔ ٹیکنالوجی کا دور ہے، جس طرح دین کے دشمن، امت مسلمہ کے دشمن ہماری نوجوان نسل کو گمراہ، بے راہ اور بے دین بنانے کے لیے غیر اخلاقی اور فحش مواد کو عام کر رہے ہیں۔ آئیے ہم بھی اللہ اور رسول کی بات اور ایک سبق آموز اور اچھی بات کو لوگوں میں عام کریں۔ ہم اس دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو یہ علم باقی رہے گا اور کئی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا، اور اس کے نور سے ہماری قبریں منور ہوں گی۔ اس علم کو پھیلانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ اس ویڈیو کو آپ اپنی فیس بک کے ذریعے بھی شیئر کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ واٹس ایپ پر اپنے تمام دوست احباب کو اس کا لنک بھیج سکتے ہیں۔ اس علم کا پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہمارے والدین اور تمام امت کے مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، آمین۔ دوستو، ہمارے چینل کی نشریات اللہ تعالیٰ کے احکامات، انبیاء کرام کے واقعات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور اصحابہ کرام کی زندگی کے واقعات، اولیاء کرام کی زندگی کے واقعات، سبق آموز واقعات، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورے کرنے کے فضائل اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو پورے کرنے کے فضائل، قرآن و حدیث سے تصدیق شدہ وظائف اور خاص طور پر درود پاک کے فضائل سے متعلق ہوتی ہیں، جس میں ہم اس کے مستند اور تصدیق شدہ ہونے پر خاص توجہ دیتے ہیں۔ ہمارا تعلق کسی بھی فرقے یا گروہ سے نہیں، اور ہمارا مقصد خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیکی کا پیغام امت مسلمہ تک پہنچانا ہی ہے۔ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔ اللہ اور اس کے رسول کا یہ پیغام دنیا کے آخری کونے تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیا کریں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے جس کا ثواب ہمیں مرتے دم تک بلکہ مرنے کے بعد تا قیامت ملتا رہے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش اور نیت ضرور کیجیے گا، اور درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام کیجیے اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین کرتے رہیں۔ درود شریف دنیا و آخرت کے خزانوں کی چابی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ درود شریف کا پڑھنا درود شریف پڑھنے والے کی اولاد اور اس کی اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔